ربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ دانائے شغل ختم رسول مولائے کل حاجی برحق نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بار دیگر لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہم جیسے کمزور، ناتواں اور گناہ گار بندوں کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کی بندگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرما کر ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے، ہمارا دین اور دنیا بہتر فرمائے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماہ ذی الحج جاری و ساری ہے۔ کئی بار آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی حقیقت، ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک بہت بڑا راز ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو ایک یادگار قربانی۔ پھر جب ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو آخری مہینہ ماہ ذی الحج ہے اور اس کی 10 تاریخ کو بھی ایک یادگار قربانی ہے، یعنی اسلامی تقویم کا آغاز والا مہینہ بھی داستان قربانی اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور جب سال ختم ہونے کو آتا ہے تو ماہ ذی الحج جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے دامن میں بھی ایک بے مثل و بے مثال داستان قربانی، داستان محبت، داستان رضا ہمیں چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، کہ حرم کی داستان، اسلام کی کہانی، وہ کہتے ہیں بڑی غریب سے مراد ہے اچھمبا اپنے اندر رکھتی ہے، اچھمبا پن رکھتی ہے، سادہ ہے اور رنگین ہے، بڑی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل، نہایت اس کی حسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو
حرم سے دین کا چشمہ پھوٹا اور یہ صدیوں کا زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال گزر گئے، فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کہ یہ جو حرم کی کہانی ہے نا رنگین ہے، سادہ ہے، غریب یعنی بڑی عجیب ہے، اچھبا قسم کی ہے۔ فرمایا ابتدا اس کی حضرت اسماعیل سے ہے، یعنی وہ قربانی جس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اس قربانی کو پائے تکمیل تک، اس قربانی کو مکمل کرنے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام حضرت حسین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کرنا حضرت اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل یعنی اس کا سٹارٹ حضرت اسماعیل نے لیا اور نہایت اس کی حسین، اور اس کا اختتام آخر پائے تکمیل مکمل کرنے کا اختتام کا اعزاز حضرت امام علی مقام نواسے رسول سبط رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ تو ماہ ذی الحج جو ہمارے کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی۔ رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے ماہ ذی الحج کے فضائل کو بیان فرمایا، اور علماء تفاسیر نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم قرآن مجید میں سورہ فجر میں اٹھائی ہے، جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر قسم اٹھائی ہے، وہ 10 راتیں ماہ ذی الحج کی ہیں، یعنی ماہ ذی الحج کی راتیں اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے نیاز ہو کر شان توحید رکھتے ہوئے، سمادیت کا تاج اپنے سر پہ رکھتے ہوئے، پھر بھی اس کی قسم اٹھائی ان راتوں کی 10 راتوں کی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ماہ ذی الحج کا جب آغاز ہوتا ہے تو جو راتیں اس کی اگر انسان کو میسر آئیں تو سمجھنا چاہیے یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، ان کے اندر برکات ہیں، فضائل ہیں، مقامات ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آخر کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ ان کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ بات علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے ایک مقرب بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلت کا مقام عطا کیا، اپنی دوستی عطا کی، خلیل اللہ کہا، اللہ نے جنہیں اپنا جگری یار بنایا، وہ اللہ کا پیارا بندہ جن کا نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ان راتوں میں غور و فکر کرتے رہے کہ اللہ کی مرضی کو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ پچھلے جمعہ کے موقع پر میں نے غور و فکر پر بات کی تھی۔ ان 10 راتوں کی جو قسم اللہ نے اٹھائی ہے سورہ فجر کے اندر، اور وہ 10 راتیں ذی الحج کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی قسم اٹھائی کہ ان راتوں میں ابراہیم علیہ السلام پلان کرتے، غور و فکر کرتے، سوچتے کہ میرا اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے اور میں کیا کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ راتیں جن راتوں میں اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم
یہ قوم کو انسانیت کو درس دیا کہ وہ لمحے اس قابل ہوتے ہیں کہ تمہارا رب ان لمحوں کی قسم اٹھاتا ہے جن لمحوں میں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوچنا، اللہ کی رضا کا سوچنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی مشیت مل جائے، جو اللہ چاہتا ہے وہ میں کرنا شروع کر دوں، وہ لمحے اس شان کے مالک ہوتے ہیں کہ ان لمحوں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے میری رضا کا طالب بن کر غور و فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں۔ اللہ ان لمحوں کی قسم اٹھاتا ہے جن لمحوں بندہ خدا کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جن راتوں کو سوچا اللہ کو راضی کرنے کا، ان راتوں کی قسم اٹھائی جس دن وہ عمل کیا جو آخری منزل تھی، اس دن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جن راتوں کو سوچا، ان راتوں کی قسم اٹھائی قرآن مجید میں کہ ان 10 راتوں کی قسم ہے جن راتوں کو وہ سوچ کا، تفکر کا، تدبر کا، غور و فکر کا، سوچ و بچار کا ایک ماحول بنا رہا ہے ایک ذہن میں۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم اٹھا لی، اس دن کا عالم کیا ہوگا جس دن کو اس سوچ کے مطابق خدا کو راضی کرنے کے لیے آخری نقطہ حاصل کر دیا۔ وہ 10 ذی الحج کا دن ہے، تو ماہ ذی الحج جاری و ساری ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو غور و فکر سے اللہ کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آدمی غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب آدمی یہ غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا۔ جو سوچ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آپ کبھی قرآن مجید میں یہ بات پڑھیں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، کہ وہ لوگ جو میرے سلسلے میں جہد کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، انہیں یہ لگن لگ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ ملے، اللہ کی رضا ملے، اللہ کی معرفت ملے۔ اللہ فرماتا ہے ضرور بر ضرور لَنَهْدِيَنَّ، ضرور بر ضرور ہم ہدایت کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں جسے یہ لگن لگ جاتی ہے کہ میرا اللہ کس طرح راضی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ لگن موجود تھی، یہ جذبہ موجود تھا کہ میرا اللہ راضی ہوا، حالانکہ وہ پیغمبر ہے، جد الانبیاء ہے، مقام اور مرتبہ کی کمی نہیں، لیکن عشق اور محبت کی دنیا کو آباد کر کے اس سوچ میں ڈوبے رہتے کہ میرا اللہ کس طرح راضی ہو، اور اللہ اس جذبے کو دیکھ کر انہیں آزماتا ہے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح کبھی کس طرح آزماتا ہے، وہ آزمائش میں کامیاب نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے کہ میں انسانیت کی امامت کا جوہر انہیں عطا کر رہا ہوں کہ انہوں نے سوچ و بچار کے بعد جس آزمائش سے میں نے گزارا وہ گزر گئے اور مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، پیغام آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں، کیا ہماری زندگی میں کوئی رات ایسی آئی ہو؟ سوچنے والی بات ہے کیا؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، انہیں ان کی پیروی کا حکم ہے کہ ہاں ہماری زندگی میں کوئی ایسی رات کہ ساری رات اس ادھیڑ پن میں گزر رہی ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، کیا کروں تو اللہ راضی ہوگا، کیا طریقہ استعمال کروں خدا راضی ہوگا، کیا کوئی لمحہ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چلو نہیں بھی ملا لمحہ، وقت نہیں بھی ملا، تو اب وہ دن ہے، عین وہ دن، عین وہ راتیں جن دنوں کو راتوں کو ایک بندے پر اللہ نے اپنے انعامات کی بھی برسات کر دی، وہ دن گزر رہے ہیں۔ کسی دن کو، کسی
رات کو کوئی لگن لگ جائے کہ اللہ راضی ہو. جب یہ لگن لگے تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ارے او نانا قرباں ہو جاؤں ان کے قدموں پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا. مخصوص دن گزر رہے ہیں جن کی راتوں کی قسم، دل عظمت والے، ریاضت والے، زہد والے، لیکن اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہے کہ میں جس ہستی کے نام کی قربانی دے، یادگار میں قربانی دے رہا ہوں، جس کے فلسفے کو سنتا کر رہا ہوں، کیا اس ہستی کے کسی طریقے کو بھی اپنی زندگی میں لا رہا ہوں؟ آپ جب غور و فکر شروع کریں گے تو اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماہ ذی الحج کی راتوں کو لوگ شب بیداری کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ غور و فکر ہو. روزے رکھتے ہیں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. اور قربانی کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں یوم عرفہ کو، یوم عرفہ جو ہے نا پہچان کا دن، وہ اسی لیے اس کا نام پہچان کا دن ہے. اس دن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے کون سی قربانی چاہتا ہے. آپ جانوروں کی قربانی کرتے تھے، گائے ذبح کرتے، اونٹ ذبح کرتے، لیکن وہ سلسلہ جو تھا نا وہ جاری تھا. یوم عرفہ سے پیچھے جو رات تھی نا، اس رات کو پتہ چل گیا، حقائق کھل گئے، اسرار معلوم ہو گئے، حقیقتیں سامنے آ گئی، دشت بام ہو گئی. تو کہا کہ جانوروں کی قربانی نہیں، تمہارا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، شان بڑی ہے. میں نے تمہیں پوری انسانیت میں اپنا دوست بنایا ہے. تمہارے بیٹے کی قربانی ہے، اکلوتی اولاد کی قربانی ہے. گبرو بیٹا جو بلوغت کی طرف جا رہا ہے اس کی قربانی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یوم عرفہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ مجھ سے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. تو انہوں نے کسی لیت و لال سے کام نہیں کیا، انہوں نے وہ قربانی کر دی اور اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. اللہ نے اس قربانی کو قبول کرنے کے بعد فدیے کے طور پہ جنت کا مینڈا بھیجا اور انہوں نے وہ پھر قربان کیا. رہتی دنیا تک اس طریقے کو اللہ نے زندہ فرما دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ان کی تو سنت ہے، ان کا طریقہ ہے اور ان کے طریقے کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے. ساتھ ہی پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھا تو جو بھیڑ ہوتی ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کی اون باریک ہوتی ہے نا، بال باریک ہوتے ہیں، تو بکرے کے بال موٹے ہوتے ہیں. تو ذہن میں اشکال تھا، سوال پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا، یا رسول اللہ تو وہ جو دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کے باریک بالوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی منسوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے اس طریقے کو حضور نے زندہ کیا، اور جو لوگ حضور کے پیروکار تھے ان کو حکم دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، میں اس کو محمد مصطفیٰ زندہ کر رہا ہوں. جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اس یادگار کو زندہ کریں. ہر سال ایک اندازے کے مطابق تھا، میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ 4 کھرب روپیہ اس وقت قربانی پہ ہمارے ملک میں خرچ ہو رہے ہیں. کھربوں روپے
मखलूक खुदा अल्लाह की रज़ा के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह का सिलसिला, राह खुदा में माल लुटाने का सिलसिला, और ये सारा कुछ करके हुजूर की सुन्नत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को जिंदा किया जा रहा है। और लोग हर साल करते हैं और बताते हैं कि हमारी असलियत क्या है, हमारा तारुफ क्या है, हमारा तरीका क्या है, हमारी मिल्लत क्या है। ये सारी बातें कुर्बानी के अमल से वादे हो जाती हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद से सूरह कौसर के कुछ अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आप तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये एक सवाल, एक प्रोपेगेंडे का जवाब है। आदमी सोचे तनासुर में जाकर, पस मंजर में जाकर फिर बात को समझ आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफीन थे वो एक प्रोपेगेंडा करते थे। प्रोपेगेंडा ये करते थे कि जैसे इस्लाम फैलता, लोग कलमा पढ़ते, आपके पैरोकार बनते, तो वो तरह तरह के हरबे करते और उनके नूर को ख़त्म करने के लिए, तबलीग को, दीन को, इस्लाम को, पैगाम को मिटाने के लिए तरह तरह के हरबे करते। तो फिर वो ये तबसरा भी करते हैं कि यार इनकी बहन कोई नहीं, नबी पाक के बारे में इनकी बहन कोई नहीं, भाई कोई नहीं, बेटा कोई नहीं, बाप कोई नहीं, माँ कोई नहीं, दादा भी चला गया, चचा भी चला गया जो हमदर्द था। ये सारे तबसरे करने के बाद कहते चंद दिन की खेल है, चंद दिन का मामला है। भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, चचा नहीं, दादा नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, इनका क्या है? ये खेल चंद दिन का है, ना फिक्र करो, खत्म हो जाएगा। और ये नौजुबिल्लाह में ज़ालिम यहाँ तक कहते कि इनका नाम मिट जाएगा, अबतर हो जाएंगे नौजुबिल्लाह में ज़ालिम, इनका कोई निशान ही नहीं रहेगा। कौन इन्हें याद करेगा, कौन इनकी बात करेगा, कौन इनकी बात को आगे फैलाएगा? ये प्रोपेगेंडा आपके मुखालिफ करते और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बातें पहुंचती तो हुजूर मलाल पकड़ते, हम सदा होते कि ये बातें मेरे बारे में करते हैं। दिल तो दुखता है, इंसानियत का तकाजा, बशरियत का तकाजा है, दिल दुखता। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की, फरमाया ये जो कहते हैं ना कुछ नहीं, समझो कुछ नहीं, कोई भी नहीं, इन्ना आतैनाकल कौसर, ये जो कहते हैं ना कुछ नहीं, हमने आपको खैरे कसीर अता फरमा दिया। ये जो प्रोपेगेंडा है ना कुछ नहीं, क्या है उनका, क्या है इसका जवाब ये करेंगे पता ही नहीं। आप ना घबराएं, आप आखिरी नबी हैं, आपको खैरे कसीर अता कर दिया है, यानी बेबहा अता किया है, और उसमें कोई चीज नुकसान देने वाली नहीं जो अता किया है, खैर ही खैर अता किया। ये देखें बहुत ज्यादा माल हो, तवज्जो करना, बहुत ज्यादा माल हो फिर भी खराबी का डर होता है या नहीं? बहुत ज्यादा फसाद माल की वजह से होता है। चार पैसे आ जाए, शरारतें, फितने, फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े, औलाद ज्यादा हो जाए, फिर भी लोग कहते हैं साड़ी कुछ जियां की कमी है, असी ऐने जने हैं की होगा जे कुछ लग जाए लग। फसाद है या नहीं? ऐसी बात होती है या नहीं? कोई थोड़ी सी बात हो जाए लोग मेरे 5 मुंडे ने 7 मुंडे ने मैनू की है जे एक जाता रहेगा। फसाद, कोई भी नेमत कसरत में मिले नुकसान का बायस हो सकती है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, आपको हर चीज कसरत से अता कर दी है। किसी नबी के इतने सहाबा ने जितने आपके सहाबा, किसी नबी की इतनी उम्मत नहीं जितनी आपकी उम्मत, आपकी औलाद इतनी होगी कायनात में कि किसी नबी की औलाद इतनी नहीं फैली। सैयद सादे, आपका सिकर इतना होगा कि किसी का इतना सिकर नहीं हुआ। फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर,
ہم نے آپ کو کثیر عطا کیا ہے اور وہ کثیر سرر سے، سکم سے، نقصان سے پاک ہے، سارے کا سارا خیر پر مشتمل ہے۔ یعنی آپ کو جو دیا ہے وہ خیر ہے، جو دیا ہے وہ خیر پر مشتمل ہے۔ آگے فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا تمہارا نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ آپ بھی کبھی اس صورتحال سے آپ کو بھی پالا پڑ سکتا ہے۔ نبی کی ساری وحی جو حضور پہ نازل ہوئی ہے نا، اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کسی موڑ پر آپ کو بھی پالا پڑ سکتا ہے۔ فرمایا دو کام کریں، حضور کو حکم دیا اللہ نے دو کام کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اپنے رب کی نماز پڑھا کرو، وَانْحَرْ، اور قربانی دو۔ نماز پڑھو اور دو کام کرو، نماز نہیں چھوڑ دی، نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی دو۔ آگے اس کا رزلٹ بیان کیا کہ جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قربانی دیتا ہے، فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمن مٹ جائے گا۔ جو یہ دو کام کرتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں، اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پراپیگنڈا تھا نا کہ ان کا نام مٹ جائے گا، کام مٹ جائے گا، کون نام لیوا ہوگا، کون ان کی بات کرنے والا ہوگا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھنا اور قربانی کرنا آپ کا کام ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن کا نام مٹانا ہمارا کام ہے۔ جو خوشخبری اللہ نے حضور کو دی وہ قانون بنا۔ آج بھی اگر کوئی اپنے مخالفوں سے پریشان ہو، نماز پڑھے اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے، اللہ اس کے مخالفوں کا نام مٹا دے گا اور اس کا بول بالا کر دے گا۔ آج بھی یہ گول استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی مخالفت کا حل یہ ہے، آدمی اپنے رب کو یاد کرے، نماز پڑھے، قربانی دے۔ تو بعض علماء نے لکھا یہاں نماز عید کا ذکر ہے لیکن مطلقاً حکم ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ آپ کبھی قرآن مجید پڑھیں، قربانی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسپیکر ویسے مجھے نہیں پتا کہاں بات لے جا رہا ہے، میں اپنے ٹیل پہ ہی بات کر رہا ہوں، یہ اس کا نہیں پتا کہ یہ بات کدھر لے جا رہا ہے۔ جب تک خطیب گفتگو کرنے والا آواز کو واپس اپنے کانوں میں نہ سنے، آگے بڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اپنی آواز کو پہلے سنے، پھر آگے آواز نکالے تو پھر وہ بات خوبصورت لگے۔ آپ میں سارے کروں ورت لے ایسے بیٹھ کے۔ اب ذرا توجہ کریں، آپ توجہ کریں گے پھر آپ کو بات ضرور سمجھ۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ پڑھتے ہیں نا آپ قرآن مجید، آپ کو پتہ ہے نا کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے قربانی کے لیے؟ پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ ایک سال میں 2 دفعہ قرآن دیکھ کر پڑھنا سنت موقع ہے، اور غور کرنا ہر لمحے فرض ہے۔ بات کو آپ گہرے انداز میں، قرآن مجید کو سال میں 2 دفعہ پڑھنا اوپر سے دیکھ کر سنت موقع ہے، اور ہر لمحے قرآن میں غور کرنا، سوچنا کہ کیا مسئلہ بیان ہوا ہے، خدا کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس کو غور و فکر کرنا یہ ہر لمحے فرض ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا، آپ سے سوال کوئی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا، آہستہ آہستہ گردنیں نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پوچھنا نہیں کسی سے، اس طرح تو عزت نفس نہیں نہ رہتی۔ لیکن قرآن مجید میں چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں قربانی کے لیے،
ان میں ایک لفظ آپ نے سن لیا ونہر، نہر کا لفظ، نہر کا لفظ استعمال ہوا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ خود لفظ قربانی والا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ قربانی کا لفظ ہے خود قربان کرنا، یہ لفظ استعمال ہے۔ منسکن، نسک، نسک یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اور میں اس لیے یہ آیت پڑھنے لگا ہوں کہ میرے استاد محترم ہر وقت ہر گفتگو میں یہ آیت پڑھتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نسک قربانی کو کہتے ہیں، منسکن قربانی کو کہتے ہیں، نہر قربانی کو کہتے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید سوچ و بچار کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو مختلف واقعات میں مختلف مقامات پر قربانی کا تذکرہ ملے گا۔ بڑے اہم مضامین میں سے ایک مضمون قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی اور منشا ہے کہ جس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ اس کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ نے اس عنوان کو چھیڑا ہے، قرآن مجید بیان کیا ہے، قرآن مجید میں مختلف واقعات بیان کیے ہیں، مختلف انداز سے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ لفظ قربان، منسکن، نہر، یہ سارے لفظ استعمال، نسک کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیدا کیا ہوا انسان جذبہ قربانی سے مالا مال ہو۔ جذبہ قربانی سے، قربانی کا معنی کیا ہے؟ جو قربانی کی شرائط ہے نا، چلو ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی شرط ہے قربانی کے بارے میں مسلمان ہونا۔ قربانی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان۔ کافروں پر، مشرکوں پر قربانی پتہ ہے کیوں؟ یہ جواب ہے جو بات میں نے پہلے کی کہ قربانی اس عمل کو کہتے ہیں، آپ کبھی میرا ساتھ دیں گے سمجھنے میں تو بڑا لطیف نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قربانی اس عمل کو کہتے ہیں، علماء نے، فقہاء نے اصطلاحات کے اندر، اصطلاحات کی جو کتب ہے، کتابیں ہیں جن کے اندر ٹرمینالوجی بیان ہوتی ہے، اصطلاحات ہوتی ہیں، ایک بہت بڑے نام گزرا ہے شریف جرجانی کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، درس کے اندر پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر۔ اس کتاب میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ فلان جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ شریف جرجانی پتہ چلتا ہے کہ اصطلاح کیا ہے۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جو آپ کریں اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو۔ آپ کو سبحان اللہ، اوے اینی بھی گرمی کوئی نہیں کہ تھیاری چھٹ کے بیٹھ گئے۔ ہر وہ عمل جو آپ کرتے ہیں اور اس عمل کے کرنے سے آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہو، وہ قربانی ہے۔ اور یہ جو شعار اسلام ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو قربانی اس لیے کہتے ہیں، اس عمل کو زندہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضور کے طریقے کو زندہ کرنا، اس لیے اس کا نام قربانی ہے کہ یہ 20,000 30,000 40,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن جانور ذبح کرنے کے ساتھ آپ کے اندر وہ جذبات، وہ کیفیت، وہ درد اور وہ انداز پیدا ہوتا ہے جو اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو پھر یہ چند ہزاروں کا کیا ہوا قربان جانور آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، یہ بات اس لیے میں نے کہا تھا اگر آپ سمجھیں گے، آپ کے اندر جو جذبہ ہے، آپ کی جو کیفیات ہیں، آپ کے اندر کی دنیا کا جو تلاطم اور تبوج ہے، اگر وہ اتنا طاقتور ہے اور ستھرا ہے،
آپ کے من کے ہر رونگٹے سے یہ نکل رہا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، خدا کی رضا مقصود ہے، اور آداب بجا لاتا ہے اور سراپے نیاز بن کر قربانی کرتا ہے، تو پھر یہ چند ہزاروں کا جانور آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ قربانی کی تعریف سمجھ آئی؟ یہ اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اللہ کی نزدیک کرتا ہے۔ اب میں ایک سوال کروں گا، آپ نے جواب نہیں دینا لیکن سوچنا ضرور ہے میرے سوال پر۔ لاکھوں قربانیاں، کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں ہر سال، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قربانی کو اللہ کی قرب کا ذریعہ سمجھ کر کرتے ہیں اور پا لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد وہ جو اللہ کا قرب ہے اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ جواب آئے گا بہت تھوڑے، بہت تھوڑے۔ قربانی کروڑوں کی تعداد میں، لیکن پیچھے جو جذبات ہیں، پیچھے جو نیت ہے، پیچھے جو بات ہے، جو کیفیت اور درد اور سوز اور مستی اور کیف ہے، وہ اس حد تک اوپر نہیں جاتا۔ آدمی اپنی قربانی کے نتائج حاصل کر سکے، اور نہ اس طرف دھیان دیا جاتا ہے کہ میں نے اس عمل کے ذریعے، دھیان کس طرف دیا جاتا ہے کہ میں نے گوشت کو فریز کیسے کرنا ہے، کھانا کتنا ہے، کتنے دن کھانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، سارے پلان ان چیزوں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ بات تو اندر ڈیرہ ہی نہیں ڈالتی، اندر پیدا ہی نہیں ہوتی، خشکی نہیں بچاتی کہ میں نے اس جانور کو ذبح کر کے کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ قربانی کافر پر اس لیے واجب نہیں کہ کافر سے کہا گیا ہے کہ تجھے اللہ قرب نہیں دے گا، کافر کو بتا دیا گیا ہے کہ تو ساری دنیا کے جانور بھی تجھے قرب اس آدمی کو قربانی سے اللہ کا ملے گا۔ اللہ کے نزدیک وہ آدمی ہوگا جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے والا جب جانور ذبح کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی بات سمجھ آئی، قربانی مسلمان پر کیوں واجب ہے؟ مسلمان سے وعدہ ہے کہ میں تجھے اپنا قرب دوں گا، مسلمان سے وعدہ ہے میں تجھے اپنے نزدیک کروں گا، مسلمان سے وعدہ ہے میں اپنی قدرت کے جلوے تمہیں عطا کروں گا، مسلمان سے وعدہ ہے کہ میں اپنے حسن کی خیرات تمہیں عطا کروں گا۔ مسلمان جب قربانی کرتا ہے اور اس کے جذبات اگر ٹھیک قربانی والے ہو نہیں سکتا میرا رب سے محروم رکھے، اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا۔ قربانی کی پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ چلو دوسری شرط بیان کر لیتے ہیں تاکہ وقت میں رہتے ہوئے دو چار مسئلے سیکھ لیں۔ دوسری شرط یہ ہے بالغ ہونا، بالغ ہونا، بلوغت والا آدمی ہو۔ بچے پر قربانی کیوں؟ بچے پر قربانی کیوں نہیں؟ 12 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، قربانی نہیں۔ قربانی کا تعلق شعور سے ہے، قربانی کا تعلق میچورٹی سے ہے، قربانی کا تعلق مقاصد سے ہے، قربانی کا تعلق بڑے اہم معاملات سے ہے۔ بچہ چونکہ اس لیول کو نہیں پہنچا ہوتا، شریعت نے کہا بچے کو چھوڑ دو، جو جانور ذبح کرے یہ رسم سمجھ نہ کرے، سمجھ کر نہ کرے، ایک شعور کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ جانور ذبح کرے، تاکہ جو ذبح کرنے والا یا پیسے خرچ کرنے والا ہے اسے اتنا تو معلوم ہو کہ میرا اس خون بہانے کا مقصد کیا ہے۔
बालिग पर इसलिए कुर्बानी फर्ज है, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं। वो बाशऊर नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, आदाब नहीं बजा लाता, मसाइल नहीं समझता। फिर आप समझ गए कि ये एक्टिविटी सिर्फ वैसे नहीं छुरी चला देना, ये एक्टिविटी सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि आप गोश्त के मजे उड़ाते फिरे। यहाँ आपका शऊर, आपकी सोच, आपकी फिक्र और आपका ज़हनी उफक जो है उसको चेक किया जाएगा कि बंदे का अपने रब से कितना ताल्लुक है। जानवर सिवा करते वक्त ये चेक किया जाएगा और उसके मुताबिक बंदे को अजर अता किया जाएगा। कुछ समझ आ रही है? बालिग पर कुर्बानी। तीसरी शर्त मुसाफिर, मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं। मुकीम होना, मुकीम पर कुर्बानी है, मुसाफिर पर। इससे बढ़कर कोई दीन खूबसूरत हो सकता है कि आप हालत सफर में हैं, अल्लाह आपसे मसला उठा रहा है, मुसाफिर पर जुमा फर्ज नहीं। इस्लाम आपका कितना खैर था, इस्लाम आपका कितना हमदर्द है, इस्लाम आपको कितनी आसानियां अता करता है, इस्लाम कितने सुख देता है। मुसाफिर की नमाज को अदा कर दिया, कसर है या नहीं बात? मुसाफिर की नमाज को शार्ट कर दिया। इससे बढ़कर कोई हमदर्द और खैरखा नहीं हो सकता है कि आप सफर कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, अल्लाह आपको सहूलत दे रहा है नमाज सर करने की। आप सफर कर रहे हैं, अल्लाह आपसे जुमा उठा रहा है। आप सफर कर रहे हैं, रोजे में आपको लचक दे दी गई, आप सफर में कुर्बानी उठा ली गई। यानी कुर्बानी के लिए एक शर्त यह है कि कुर्बानी देने वाला मुसाफिर ना हो। ये वजह है, मसला बड़ा गहरा है। हाजी जो कुर्बानी करते हैं, हाजी जो कुर्बानी करते हैं, हज पे जाते हैं, वो वाजिब कुर्बानी नहीं करते, वो शुक्र की कुर्बानी अदा करते हैं। हज जैसा रुकन अदा करने का जो उन्हें मौका मिला है, हज जैसा अमल अदा करने का जो मौका मिला है, उसके शुक्र के बदले इस्लाम ने कुर्बानी रखी है। वो वाजिब कुर्बानी नहीं रखी, उस पर शुक्राने की कुर्बानी रखी है। तो मुकीम होना कुर्बानी के लिए शर्त है। कितनी शर्तें आपने सीख ली हैं? नंबर पहली शर्त दूसरी शर्त बालिग होना, तीसरी शर्त हालत सफर में ना हो, मुकीम हो। 3 शर्तें। जुमे पे आने का मकसद टाइम पास नहीं होता, जुमे पे आने का मकसद अपनी नींद पूरी करना नहीं होता। ये जो घंटा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप दीन सीख जाएं। 8 दिन के बाद आपका ये दीन सीखने का पीरियड लगता है, आप दीन सीखें। कितनी शर्तें हुई हैं? माशाल्लाह। पहली मुसलमान होना, बालिग होना और मुकीम होना। चौथी शर्त बयान करने लगा हूँ, इसको मैंने जानबूझकर आखिर में रखा है। साहिबे निसाब होना। साहिबे बहुत सारे मुगालते, बहुत सारे गलत मसाइल दीन ना सीखने की वजह से पैदा होते हैं। आखिर में मैंने इसको रखा कि ज्यादा बंदे इकट्ठे होंगे, ज्यादा सुन सकेंगे। साहिबे निसाब होना चौथी शर्त है कुर्बानी की। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि इस वक्त जो निसाब है, निसाब का तस्वुर समझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूँ। बच्चा पहली में पढ़ता है तो जो किताबें पहली की होती हैं ना, उन्हें कहते हैं ये पहली का निसाब है। आप समझ गए? दूसरी क्लास में जितनी किताबें पढ़ता है ना, वो दूसरी का निसाब है। तीसरी में जो किताबें पढ़ता है वो तीसरी का निसाब है। चौथी में जो पढ़ता है वो चौथी का निसाब है। 5वीं में जो पढ़ेगा 5वीं का निसाब है। निसाब का मतलब यह है कि कुर्बानी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास।
اور اس وقت قربانی کا جو نصاب ہے وہ ہے 72,000 روپے. کتنے؟ 72,000 روپے. پہلے آپ کو نصاب کا پتہ چل گیا کہ اتنے ہزار نصاب ہے. اب یہ نصاب بنے گا کس طرح؟ اگر آپ بحیثیت مسلمان جو نصاب شریعت نے بنایا ہے اس کو سمجھ جائیں تو بہت زیادہ لوگ قربانی دیں. پہلی یہ بات میں ایڈوانس بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں نصاب بنانے کا پتہ نہیں. بڑے ٹھنڈے دل سے تقریر نہ سمجھو، سبق سمجھو. تقریر میں اور انداز ہوتا ہے، سبق پڑھانے کا انداز اور ہوتا ہے. اگر آپ کو نصاب بنانے کے طریقے کا پتہ چل جائے تو لوگ قربانی سے نہ بھاگیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو شعور نہیں اور اس عمل کے رزلٹ کا پتہ نہیں اور شریعت کی منشا اور مرضی کا پتہ نہیں. قربانی سے دور بھاگتے ہیں، سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی. قربانی کا نصاب بنانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں. آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے. کتنے کا ہے؟ بات سنا ہے تسی. کتنے کا ہے 1 تولہ سونا؟ لاکھ سے اوپر ہے. لاکھ ہے یا لاکھ سے اوپر ہے؟ کریکٹ ریٹ کا تو مجھے آج کا نہیں پتا لیکن مہنگا ہے. آپ کے پاس چاندی ہے 52 تولے، 1 تولہ 10 تولے، ان کا کوئی ریٹ ہوگا؟ آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ نے فرنیچر، پیٹیاں، کپڑے، رضائیاں، تلائیاں بنا کر رکھی ہیں لیکن بیٹی کا نکاح نہیں ہوا. باپ کے پاس باپ کے گھر سامان موجود ہے. نصاب بناتے وقت اس کا بھی تخمینہ لگایا جائے گا. آپ کے 10 جوڑے کپڑے ہیں، آپ اس میں سے 8 استعمال کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے. ان 2 کو ٹوٹل میں لایا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ گھر کے برتن جو آپ نے کبھی ابھی تک استعمال نہیں کیا، ان ٹچ، وہ مسلح ہی ہو سکتا ہے. ان ٹچ ہمارے سوال فرمایا کرتے تھے آپ کسی کے گھر جائیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسلح مانگے جے کسیا مسلح لبے نا تے سمجھو ایسے کوئی رب رب تے جے فرنائل لگے ان ٹچ لبے نا تے سمجھو سنبھالو ہے نے. بالکل ایکوریٹ بات ہے. میں ایک تجربے کی بات بیان کر دیتا ہوں. یہ سمنن ہلکا پھلکا آپ کو کرنے کے لیے کہ چند دن پہلے نا یہاں میں ایک گھر میں اسی ایریے میں گھر میں کھانا کھانے کا موقع ملا. محفل پہ تھے کھانا کھانے کا. تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے جو میرے ساتھ ساتھی تھے میں نے کہا میرے مقتدی ہیں وہ اگر آئے ہیں تو سن رہے ہوں گے. تو میں نے کہا کہ نماز پڑھ لیں. کھانا کھایا نماز پڑھی تو جتنے مسلے انہوں نے دیے نا میں وہ سارے استعمال شدہ تھے، کافی استعمال شدہ تھے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا لالا جی لگتا ہے اس گھر میں سجدہ ریزی ہوتی ہے، لگتا ہے اس گھر میں یہ جو مسلے استعمال ہوئے ہیں نا ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نمازی ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ عورتیں اور مرد سب نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا مسلے بتا رہے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے آپ کسی کے گھر مہمان جائیں ادبی نہیں مطلب کہ تھوڑے ٹو دے تو مسالہ مانگے تو جا تو پھر کسیا ٹوٹو، یہ بھی مطلب نہیں. یہ سمجھ گئے نا؟ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں، وہ میٹیریل، وہ اشیاء جو ان ٹچ ہیں آپ نے کبھی استعمال نہیں کی ان کی قیمت کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا. اب آپ سمجھیں کہ اگر اس طرح نصاب بنایا جائے، سونا جتنا آپ کا اس کے پیسے، چاندی کے پیسے،
नकद जितने अंदर पड़े हुए उसके पैसे, घर के से फालतू अशिया के पैसे, सारी चीज़ों के कैलकुलेट करें, ईमानदारी से बताएं कुर्बानी वाजिब होती है या नहीं होती। लोग नहीं समझते, और जो नहीं समझते जब तक इससे लापरवाही करेंगे गुनाहगार हैं। जो जानबूझ कर मस्त रस्त बने हुए हैं कि हमें क्या है, असली तो गोश्त ही खाना है, बात गोश्त खाने की नहीं, बात अल्लाह की कुर्ब की है, अल्लाह के करीब होने वाला अमल है, और आप हर काम अपने आपे से बाहर होकर करते हैं। कुर्बानी का मामला आता है, आप कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, और देनी तो ऐसी पर ऐसी है, मुंडे का ब्याह कर दिया क्यों नहीं सोचते, धी का निकाह कर दिया क्यों नहीं सोचते कि सादा करना चाहिए, सोचना चाहिए। उथे कर दे चुको, जमीना बंदे पाओ जड़ियां हराम, नाजायज सूद के पैसे है या नहीं। कई बंदे ने क्यों सूद लिया, पूछा क्यों सूद लिया, क्यों लिया भाई, सूद के बारे में हजूर ने फरमाया 70 दफा मां नाल सिना करन तों बदतर अमल। क्यों नहीं बात आती। और कुर्बानी छोटा सा मामला है, आपने कैलकुलेट करना है, 15,000 रुपये 16,000 रुपये पाइए ना गांव में हिसाब तो कुर्बानी हो जाती है ना। केड़ी मल मार के बैठे हो, की घुट के बैठे हो, की संभाल के बैठे हो कि 15,000 16,000 तक हिसाब पै सकता है। तुसी वो चीज जी रब ने तुहाडे ते वाजिब की है, फर्ज तो बाद रुतबा वाजिब है, जी चीज रब ने तुहाडे ते फर्ज की है, तुसी 15-16,000 वास्ते मुंह थले करके जो एराज करके अपने आप को गुनाहगारां दी लिस्ट च लिआंदे हो। कुर्बानी का जज्बा पैदा होना चाहिए। कुर्बानी का बड़ियां अंदर दियां बीमारियां का इलाज है जज्बा। जेड़ा 15,000 16,000 का जानवर सेवा नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ अंदर कुर्बानी का जज्बे तो महरूम है, जानबूझ के मस्ती करता है, तो ऐसे जज्बे तो महरूम होने के बड़े नुकसान। वो तो किसी को माफ़ी नहीं कर सकता, वो किसी को राह नहीं दे सकता, वो किसी के वास्ते कुर्बानी नहीं दे सकता। कुर्बानी के जज्बे को प्रमोट करना, कुर्बानी के जज्बे को फरोग देना, कुर्बानी की सलाहियत पैदा करना, ए इंसान की अजमत को चार चल ला छड़े। जिन्होंने लोगों में मैं खुल के मसले दस 20 डंगर वेड़े बजे जो साहब का दिल ही नहीं मानता कुर्बानी देने, वेड़ा डंगर भरे है, कुर्बानी देते नहीं दिल प्या कर। 10-12 जानवर ने ना जी लोड़ ही नहीं, समझने वाली गल है या नहीं। मुड़े बाहर ने कुर्बानी नहीं देते। बहुत बड़ी गलतफहमी है निशाब बनाते वक्त, बहुत बड़ा मुगालता है लोगों को। ज़कात का निशाब और है, कुर्बानी का निशाब और है। कुर्बानी का निशाब फ्लेक्सिबल है, इसको बनाने का स्केड्यूल और है। ज़कात सोने की जुदा, चांदी की जुदा, जानवरों की जुदा, ज़मीन की जुदा। लेकिन कुर्बानी के सिलसिले में ऐसा नहीं है। कुर्बानी के लिए ऑन द होल आपको घर का, आमदनी का, सोने का, चांदी का कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर आप साहिब निसाब हैं, ज़रूरत से ज़ायद 72,000 रुपये का मटीरियल आपके पास है, पैसे हैं, सोना है, तो आपको थोड़ी सी दलेरी करके अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना होगा। गल समझ आ गई है। वो जो एक गल दसो ना बोलियो बेशक मैं थोड़े चेहरे पढ़ लाँगा। कोई घर खाली रह जाते, कोई घर खाली रह जाता है, कुर्बानियां की लहर आ जाती, कुर्बानियां की लहर आ जाती है। और अल्लाह ताला ने जेड़ा जज्बा और जेड़ा कुर्ब अता करना है, उसका माहौल बन जाता है। हर बंदे की दूजे ते आखे लाला तुहाडी कुर्बानी है, क्या
کیا بات کیا بات، خود قربانی دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا. اور یاد رکھیں اللہ کی منشا کو نوٹ کریں، انسان کی اور قربانی کی سیم ڈیٹ ہے. غلطی سمجھ آئی؟ ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک ڈیٹ ہے. جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے. یہ مطلب ہے سیم ڈیٹ کا کہ جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے. اس کا رزلٹ آپ دیکھیں. یار سمجھدار ہے، سیانے لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو. جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان میں جذبہ قربانی دیکھنا چاہتا ہے. جیڑا بندہ چپ وٹ جائے، اس مار جائے، تس کو مس نہ ہوئے، وہ اندر وہ جذبہ ہی نہ پیدا ہوئے کہ قربانی دینی چاہیے. اللہ کی یہ مرضی ہے کہ پہلا انسان اور قربانی. قرآن مجید پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے. مولوی صاحب کی یار بات نہیں، ہمیں کوئی جنون ہے، ہم کوئی خبتی ہے، ہم معلم ہیں، ٹیچر ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنا انسان کی تاریخ ہے اتنی ہی قربانی کی تاریخ ہے. مطلب ہے کہ یہ دو چیزاں برابر ٹر دیا نے. انسان دا آنا تے قربانی دا واجب ہونا ہے برابر ٹرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کی مرضی رہی ہے کہ میرے بندیاں دے اندر قربانی دا جذبہ پیدا ہوئے. جڑے لوگ اس جذبے تو محروم نے زندگی جو حسن نہیں دیکھ سکتے. میرے جملے سے نوٹ کرو، جملے جو سکون نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے، حسن نہیں دیکھ سکتے، بیوٹی نہیں دیکھ سکتے، زندگی میں انہیں کبھی چین نہیں آ سکتا جو لوگ جذبہ قربانی سے محروم ہیں. ایک درویش آدمی سی کدے کدے وہ گل بڑی سادہ ہوتی ہے لیکن وہ اندر بڑا ابلاغ ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن بڑی ہوتی. ایک سادہ جہا بندہ سی تو گل کرتا ہوں سی، میں کی جیتا، سمجھو ذرا، میں وہ دتے وچوں دتا، میں کی دتا وہ دتے وچوں دتا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ کون ہوتا ہے؟ عطا کرنے والا اللہ، مال دار بنانے والا اللہ، دولت عطا کرنے والا اللہ. میں کی دتا وہ دتے وچوں دتا. ایدا نام قربانی، ایدا نام قربانی. ہن دسو جن لوگ تسی بیٹھے ہو کسی کا اسی نام نہیں لے سکتے، کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن کی کر سکتے ہیں؟ اے جڑا ضمیر ہے نا اینو جھنجھوڑ سکتے ہیں. اے جڑا تہاڈا ایتھے ضمیر ہے نا ایدے تے اسی محنت کرنا. اے حکیم دا کام کہ تہاڈے ضمیر تے تہاڈی فکر تے کام کرے. تہانوں سکھائے یا نہ سکھائے گا، پسند آوے یا نہ آوے، اسی گل وہ کرنی ہے جدی خدا دا حکم ہے تے خدا دے رسول دا گل اسی وہ کرنی ہے جڑا خدا دا حکم ہے تے خدا دے رسول دا. قربانی بہت زیادہ لوکاں تے واجب ہے. لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں. کادے تو کر دیو پہ وحدہ لا شریک. جے کوئی شریک ہوتا اے کام کرنا ہے یار، گوشت ہی دینا کیوں؟ اور شریکہ اے کام کرنا اور شریک جو ہے جدا کوئی شریک نہیں، وہ دے بارے تہاڈا کی رویہ؟ دیکھو نا، میں بڑا حیران ہونا لوگوں دے دیکھ کے رسم و رواج کہ لکھاں روپیہ لا دیں گے چیلم تے، چیلم دا ختم ہے لکھاں روپے لا دیں، کلوں دا ختم ہے لکھاں روپے، ختم مستحب ہے. بہت دور جا کر اس کی کلاسیفیکیشن ہے، اس کا درجہ ہے. فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، اس کے بعد جا کر اس کا نمبر نفل ہے، نفل کے بعد مستحب ہے. کتنے درجے پہ آ کر مستحب آتا ہے، اور مستحب کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو.
शरीकां की गल नहीं रहिंदी, नक नहीं रहिंदा। मैं ना फेसबुक ते एक इंडिया में ना फनी प्रोग्राम है, फनी प्रोग्राम तो वो सिखाया जाता है। वो बच्ची अपने बाप को आखती है भी अब्बा जी तुसीं यह काम क्यों किया, नहीं सी करना चाहिए। तो वो आखता नक नहीं रहिंदा। वो बच्ची को आखती है कि नक नहीं रहिंदा तो तुहाडी ऐनक कित्थे खड़ोती, जे नक नहीं रहिंदा ऐनक एदा मतलब है भाई नहीं समझे तुसीं। यार बात यह है कि कुर्बानी फर्ज के बाद दूसरे दर्जे पे आती है। दूसरे दर्जे पे आप उसको छोड़ते हैं। और मसला सुने शरीयत का, जो आदमी किसी वाजिब को जब तक अदा नहीं करता तब तक गुनाहगार रहता। जो आदमी, मैं जिम्मेदार हूं, जो आदमी वाजिब को अदा नहीं करता, जब तक नहीं करता तब तक गुनाहगार है। दूसरा भी कर दो, जो अदा करने में ताखीर कर रहा है वो दूसरा गुनाह है। जो वाजिब की अदायगी में ताखीर कर रहा है वो इलाका गुनाह। वाजिब कोई आम बात नहीं है, दलील सन्नी से साबित होता है। एक इसका दर्जा है, कुर्बानी आम लोगों पर वाजिब है। बुलेखे में ना रहना, किसी इबहाम में ना रहना, किसी इक्फा में ना रहना, किसी गुमराही में ना रहना। आम बंदों पर कुर्बानी वाजिब है। दुकानदार है, दुकान पे बैठा है, कुर्बानी नहीं दे रहा, क्या बीमारी है तुझे? दुकानदार दुकान पे विराजमान होकर भी कुर्बानी नहीं दे, कुछ नहीं, कदू कुछ पैनी, कदू ये मामला होना है। आखिरी मसला सुनो, शायद घड़ियों खराब है, कितना करोगे? चलो 2-4 मिनट गल कर ली खैर ही, तुम भी अखां दिन बाद चढ़ दे तो मैं थोड़े तो औखा इतने बह के, क्योंकि गर्मी हाल पई कर दी। एक बड़ी गलतफहमी है सोसाइटी, अब बड़े पढ़े लिखे लोग वो गलतफहमी का शिकार ने। वो आखते ने 7 मारां दियां हो गई ने, 7 दादे दियां भी हो गई ने, 7 दादी दियां भी हो गई ने, तो ऐतकी असीं मां दे नां दी देनी है। भाई बात ये नहीं है। जो मसला कढ़ लिया ना भाई 7 अगे असी फलाने के नां दियां, 7 फलाने के नां दियां, 7 फलाने के नां दियां, ऐ शरीयत का मसला नहीं। ऐने बंदे तुसीं सुनते हो पे, ऐने बंदे सुन के ऐसी हालत नूं ते परां कर सकते हैं। हज़ूर ने फरमाया गुरबत दूर करने का बेहतरीन तरीका जहालत का खात्मा है। तिरती शरीफ की हदीस फरमाया कि गुरबत खत्म करनी है ना तो जहालत खत्म करो। कुर्बानी हर साल वाजिब होती है, ते जिंदा बंदे ते वाजिब होती है। हुण भी नहीं जे समझ आती पे, हर साल वाजिब होती है, जिंदा बंदे ते वाजिब होती है, बालिग बंदे ते मुकीम बंदे ते वाजिब होती है। जेड़े बंदे दुनिया तो तुर गए ने उन्हां वास्ते कुर्बानी वाजिब नहीं, ना उन्हां ते वाजिब है ना पिछलियां ते वाजिब है। उन्हां दे नां दी अगर कुर्बानी करनी है तो नफली है, वो वक्री कुर्बानी है, नवेकली कुर्बानी है। जेड़ी कुर्बानी वाजिब होती है वो जिंदा बंदे ते वाजिब होती है जदों साहब निसाब हो। फिर एक और गुमराही, वो गुमराही है कि घर के 10-12 जी ने, 5 जी ने, 4 जी ने, वो सारे साहब निसाब ने, ते एक बाबा कुर्बानी दे के सारे तो शुरू हो जाता है। घर में 4-5 जी ने, वो सारे साहब निसाब ने, बाप वखरे साहब निसाब है, बेटी वखरे, पुत्र वखरे। वो मिसाल है कि किसी की बेटी टीचर लगी है, साहब निसाब, किसी की बीवी उस्तानी और साहब निसाब है,
मुलाजमत कर रही, पैसे आ रहे, साहब निसाब है, पुत्र बाहर है, साहब निसाब है, सोना औरत को साहब निसाब है। हर घर में कई बंदे साहब निसाब ने। गुमराही है, ये हालत है कि एक बंदा एक देला लेता है, सारे टब्बर दियां कुर्बानियां भुगतान की कोशिश करता है। हाँ, अगर घर च एक बंदा साहब निसाब है वो करे तो सारियां दी हो जाएगी, लेकिन घर च अगर काफी बंदे साहब निसाब ने एक कुर्बानी करके और सारे भुगतान की कोशिश करे तो दीन इहनू कबूल नहीं। यह भी गुमराही बड़ी। चार मुंडे इटली ने, प्यो स्पेन है, लेला है। क्या बात, क्या बात। दीन का मजाक है, दीन से धोखा है। जितने लोग साबे निसाब होंगे घर में उतने लोग कुर्बानी देंगे, लेकिन अगर एक है बाकी नहीं तो जो एक देगा सबकी हो जाएगी। लेकिन साबे निसाब होकर अगर टर्कालोजी लगाएंगे तो किसी को कुछ नहीं। आपको मसले समझ आए? आज मसले वाला जुमा ए मसले भी तो सीखने चाहिए ना। कौन टोटल छोटल करोगे जाके और दलेर हो ना, दलेर हो ना, जरा टोटल करो ना उंगलियां ते हम पूछो ना जनानी को सोना कि नहीं। एक बार भी आख्या टोला कम हो जाएगा अल्लाह दे नाल पूछ के दादा कितने नाम दे थोड़ा कम रखो। ये पूछना पड़ेगा। नासे का काम है बंद कहना, कोई सुने या वक्त पर पेड़ फल देगा, कोई चुने या जेड़ा बंदा 10-15 हज़ार भी रब दे नाम दा नहीं ना ला सकता ते साबे निसाब भी होवे। चलो जे कोई माड़ा है तो दीन ते गुजारिश करता है। उन सानू हुण कोई लभदी हालत गुरबत नहीं है। हुण गुरबत असीं तुहानूं दस सकदे हां कि नहीं गुरबत हुंदी सी। गुरबत हुण गुरबत हुण अयाशी। पिज़्ज़ा जलालपुर जट्टा फोन करके असीं टांडे मंगवा लेंगे, भागोवाला मंगवा लेंगे, हटके मंगवा लेंगे। 1000-1200 का बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए, ग्रांड पिज़्ज़ा चाहिए, बिग साइज चाहिए जी, उतों मंगवाना है। अल्लाह की राह देने वास्ते मैं की किता उहदे दित्ते विचों आजाद कर लो ना, फिर हिसाब सौखा हो जाता। मैं की किता उहदे दित्ते विचों जो तुहानूं रब ने दिता है ना उहदे विचों कुर्बानी दो। कुर्बानी फिर इंज नहीं देनी वे चलो हुण खतीब साहब ने तंग किया कुर्बानी तो दे ही हड़ना, पर गोश्त सड़ के दसा ऐदा नाम ही कुर्बानी नहीं। गोश्त सड़ के दसा कुर्बानी का मतलब है कुर्बान हो जाए। और कुर्बान किस पर होना है? अल्लाह के नाम पर। और अल्लाह के नाम पर कुर्बान क्यों होना है कि वो मेहरबानी करेगा। वो क्या करेगा? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो ईद वाले दिन जो आवन का फायदा है ना वो मैं तुहानूं अक्सर दसदा रहना। जी औरत में हैज आया होता है, निफास बच्चे का खून होता है, वो भी अगर ईद के पिछे आके खलो जे ईद वाली जगह से हजूर ने फरमाया रब उन्होंने भी महरूम नहीं रखता। तो जे जना चार होके आवे ऐसा भुलेखा लग्या दीन समझ। दीन बड़ा प्यारा है। गुमा तो फी जिन्होंने दोस्तों ने सुनता